اب یہاں جو تاریخ میں اختلاف ہوتا ہے وہ تاریخ کون سی ہے؟ محمد ابن عبداللہ، محمد ابن عبداللہ، یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عبداللہ کے بیٹے بنے، حضرت آمینہ کے لقطے جگر بنے، وہ تاریخ کون سی ہے؟ اس میں اختلاف۔ کسی نے مورخین میں ایک بڑا مجمع 9 تاریخ کا قائل ہے، اور 31% مجمع یہ 12 تاریخ کا قائل ہے، ایک 10% مجمع 10 تاریخ کا قائل ہے، 10 ربیع الاول، ایک 5% مجمع 11 ربیع الاول کا قائل ہے۔ گویا 9 ربیع الاول کے قائلین یہ 50% ہوں گے، اور 12 ربیع الاول کے قائلین یہ 30% ہوں گے، اور 9 اور 10 ربیع الاول کے قائلین اور پھر دیگر جو تاریخ کے یہ 20% لوگ ہوں گے جو دیگر تاریخ کے قائلین ہیں۔ سب سے زیادہ بعد کے مورخین جس کو متاخرین کہا جاتا ہے، اس متاخرین مورخین کا اتفاق 12 پر ہے۔ اگر مان لیجئے 12 تاریخ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش ہے، لیکن 1000% مورخین اس بات پر متفق ہیں بغیر کسی اختلاف کے 12 تاریخ تاریخ وفات ہے، 12 تاریخ تاریخ وفات ہے، 12 تاریخ یہ یوم وفات ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب آپ اندازہ لگائیے، ایک ہے اختلافی تاریخ، ایک ہے اتفاقی تاریخ، یہ 2 تاریخیں جب ہمارے سامنے آئے، کوئی کہتا ہے 12 ربیع الاول کو حضور پیدا ہوئے، وہ بھی 30%، کوئی کہتا ہے 12 ربیع الاول کو حضور وفات پائے، وہ بھی 1000%۔ تو عقل ہماری یہ کہتی ہے کہ بھئی سب سے زیادہ بات کس کو ماننا چاہیے؟ بھئی ان کی ماننا چاہیے جن کی تعداد میں اتفاق ہے، اتحاد ہے، متفق علیہ ہے، وہ ہے وفات۔ اسی لیے مورخین نے کہا مان لیجئے چلو 12 پیدائش ہے، 12 وفات ہے، اور ایک بات حکمت کے ساتھ یہ بات سمجھنی ہوگی، یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے۔ اللہ نے جس تاریخ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وجود بخشی، اسی تاریخ میں اللہ نے وفات بھی بخشی، تاکہ امت کو یہ بتا دے تم لوگ دیگر انبیاء کی طرح، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن لوگ مناتے ہیں کرسمس کی شکل میں، تو تم لوگوں کو جس وقت میں پیدائش کی خوشی میں خوشی منانے کا جذبہ ابھرے، تو ایسے موقع پر تمہیں کنٹرول کرنے کے لیے وفات رسول بھی اسی تاریخ میں ہے، وہ غم تمہیں کنٹرول کر لینا چاہیے۔ جب تمہارے ماتم منانے کو جی چاہیں وفات رسول پر کہ ہم ماتم منائیں، اس وقت میں اللہ کے رسول کی میلاد کی خوشی تمہیں کنٹرول کر لینا چاہیے۔ اب کرنا کیا ہے؟ کیا خوشی منائیں یا غم منائیں؟ یہ دونوں ایک ہی تاریخ میں اللہ نے ترتیب دے کر یہ بتا دیا، نہ تمہیں خوشی منانے کی اجازت ہے نہ غم کرنے کی اجازت ہے، تمہیں دونوں کی اجازت نہیں ہے۔ 12 ربیع الاول 12 میلاد ہیں، 12 ربیع الاول 12 وفات ہیں۔ جب ایک ہی تاریخ میں دونوں واقعہ پیش آئے، تمہیں اجازت ہی نہیں بلکہ اعتدال کے ساتھ رہنے کو کہہ دیا گیا کہ تمہیں خوشی غلبہ ہو تو آپ کو کنٹرول کر لے غم، آپ کی وفات، اور وفات اگر غالب آئے تو آپ کو میلاد کنٹرول کر لے۔ تمہیں میلاد منانا ہی نہیں ہے، میلاد منانا اس کی شریعت میں اجازت ہی نہیں۔ اگر میلاد منانے سنت ہوتی، منانے کی اجازت ہوتی، سب سے زیادہ سنت کے تابعدار، اللہ کے رسول کے وفادار، آپ علیہ السلام کے غم گسار وہ سب سے زیادہ صحابہ تھے، اور اس میں بھی حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، یہ سب سے بڑا مقام رکھنے والے۔ اسی لیے حدیث پاک میں حضرت صدیق اکبر کے مناقب کو
ابو بکر صاحبی فی الغار، صاحبی فی الحجرہ، صاحبی فی القبر، صاحبی فی الحشر، صاحبی فی الجنہ کہا گیا۔ تو صدیق اکبر کا مقام سب سے بڑا، لیکن حضرت صدیق اکبر نے سرکار کے وصال پر جو آیت پڑھ کر لوگوں کو کنٹرول کیا، وہ کون سی آیت تھی؟ وہ یہی آیت جس کی تلاوت آپ حضرات کے سامنے کی گئی، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ۔ حضرت صدیق اکبر نے یہ آیت پڑھی، اے لوگو، اے رونے والو، اے ہنگامہ کرنے والو، تلوار اٹھا کر اگر کوئی کہہ دیا سرکار کا انتقال ہو گیا، وفات ہو گئی، گردن اڑا دوں گا، حضرت عمر کی ننگی تلوار وہاں سب کے سامنے نمایاں ہے، اور ادھر سلام کر رہے ہیں عثمان پر، سلام کا جواب نہیں نکل رہا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی پریشان ہیں، پورے صحابہ اکرام اپنے آپ میں نہیں ہیں۔ اس وقت میں حضرت صدیق اکبر گئے، پیشانی کو بوسہ دیا اور تشریف لائے باہر، سب کو آپ نے قابو کیا، اور یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے میں ہی حضور جانتے تھے۔ انتہائی نرم دل والے صدیق اکبر کو اللہ نے ایک ایسی ہمت اور ابتدائی صلاحیت عطا فرمائی، کھڑے ہو کر سب کے سامنے سب کو کنٹرول کرتے ہوئے ایسی آیت کا انتخاب فرمایا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں ان کے اس آیت کے انتخاب پر ان کے علم اور ان کی معرفت، ان کی ذہانت اور ان کی دیانت اور ان کی شریعت کی پاس و لحاظ رکھنے کی صلاحیت کو ہم لوگ تسلیم کر لیے، اور سب کے سب سر نگو ہو کر مان لیے۔ اگر اس وقت امت کے لیے کوئی رہبر ہو سکتا ہے، وہ سوائے ابو بکر کا کوئی بھی نہیں ہو سکتا جو حضور کا قائم مقام کھڑے ہونے کا حق رکھتا ہو۔ یہ بات ان لوگوں نے اس وقت تسلیم فرمائی جب کھڑے ہو کر حضرت صدیق اکبر نے یہ آیت تلاوت فرماتے ہوئے فرمایا، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ۔ فرمایا اے لوگو، اس آیت پر ذرا غور کرو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم سے رخصت ہوئے ہیں۔ یہ رخصت ہونا یہ نبیوں کے لیے کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ تمام انبیاء جو بھی تشریف لائے ہیں، جو بھی رسول تشریف لائے ہیں، سب کے سب اس سے پہلے رخصت ہوئے ہیں۔ رسول یہاں اس لیے کہا کہ تمام رسولوں کے اولو العزم من الرسل، اللہ کے رسول علیہ السلام رسولوں کے بھی سردار ہیں، تو فرمائے جب رسول چلے گئے تو انبیاء کو تو بدرجہ اولا جانا ہی تھا۔ تو کیا فرمایا؟ وَمَا مُحَمَّدٌ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ الا رسول، وہ آئے ہیں رسول بن کر۔ کیا مطلب؟ رسالت پہنچانے کے لیے آئے۔ جب رسالت پہنچا دیا تو کام آپ کا مکمل ہو گیا۔ جب کام مکمل ہو گیا، اب آپ کو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا۔ اس کا اشارہ حضور نے اپنی حیات طیبہ میں دے چکے ہیں، یہ کہتے ہوئے کیا خیال ہے تم لوگوں کا، ایک آدمی دسترخوان بچھایا ہو، بچھانے کے بعد اس نے اپنے نمائندے کو بھیجا ہو، جاؤ اور جا کر تم اپنے تمام ساتھیوں کو بلا لے آؤ۔ جب سب کو اس نے بلایا، سب کے سب حاضر ہو گئے، اور سب کے سب حاضر ہونے کے بعد اس دسترخوان سے انہوں نے کھلایا، اور کھلانے کے بعد سیراب ہو گئے۔ سیراب جب ہو گئے تو پھر اور ایک روایت میں آپ نے اشارہ کیا، پھر اس کو اختیار دیا گیا، تجھے یہاں رہنا ہے یا میرے پاس آنا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، آپ کے پاس آنا ہے۔ اس کو اس نے اختیار کر لیا، تو کیا اسے جانے کی اجازت ہے یا نہیں؟ یہ اشارتاً آپ نے فرما کر اپنی وفات کی طرف اشارہ فرما دیا۔ میں جس کام کے لیے آیا وہ تکمیل دین کے لیے آیا تھا، اور دین اب مکمل ہو گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا والی آیت نازل ہونے کے بعد دین کی تکمیل ہو گئی۔ جب دین کی تکمیل ہو گئی ہے، اب مجھے یہاں رہنے میں کوئی
کوئی مضائقہ نہیں ہے اور کوئی کام بھی نہیں ہے، جب کام ختم ہو گیا تو جانا ہے۔ تو اس آیت کے نزول پر بھی صدیق اکبر روئے تھے، یہ بتاتے ہوئے کہ بھی کام مکمل ہو گیا، حضور ہم سے رخصت ہو جائیں گے۔ اسی بات کی طرف یہاں اشارہ کیا، رسالت کے لیے حضور آئے تھے اور کام آپ کے رسالت کا مکمل ہو گیا۔ قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے جتنے رسول آئے، رسالت کا کام مکمل ہونے کے بعد سب کے سب گزر گئے۔ افإن مات، اگر سرکار کا انتقال ہو جائے، او قتل، یا شہید کر دیے جائیں، کیا تم لوگ انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم لوگ دین کو چھوڑ کر پیچھے لوٹ جاؤ گے کفر کی طرف، ایمان کو چھوڑ کر دیگر مذہب اختیار کر لو گے؟ یہ پوچھا۔ پھر فَمَن يَنْقَلِبْ، سنو، وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اگر کوئی اپنے مذہب کے اسلام کو چھوڑ کر واپس چلا جاتا ہے، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اللہ کو کوئی اس نے نقصان نہیں پہنچایا، خود اپنے آپ کو نقصان پہنچایا۔ پھر فرمایا فَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، ان قریب اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو ضرور اجر دے گا۔ پھر فرمایا یہ بھی بات سنو، وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ ان تموت الا باذن اللہ، جو بھی دنیا سے رخصت ہوتا ہے وہ رخصت ہوتا ہے، اسے موت آتی ہے تو اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ کتابا مؤجلا، یہ اللہ کے طرف سے طے شدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو رخصت کرنا چاہتے ہیں وقت پر اللہ بلا لیتے ہیں۔ چنانچہ یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پڑھنے کے بعد آپ نے فرمایا، من کان یعبد محمد فإن محمد قد مات، جو کوئی حضور علیہ السلام کی عبادت کرتا تھا وہ سب سن لو کہ وہ حضور علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ جو حضور کے لیے ایمان لایا، حضور کے لیے نماز پڑھتا تھا، حضور کے لیے اسلام میں آیا تھا، یوں سمجھو کہ حضور کا انتقال ہو گیا، ختم ہو گیا حضور۔ تو حضور کا جب انتقال ہو گیا وہ بھی واپس جا سکتا ہے۔ اور سنو دوسری بات، من کان یعبد اللہ، جو حضور کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھا اللہ کی عبادت کے لیے، فإن اللہ حی لا یموت، اللہ زندہ ہے، اللہ کو موت نہیں ہے۔ تو اللہ زندہ ہے، اللہ کو موت نہیں۔ اب کیا کرنا؟ حضور علیہ السلام نے جو کام کرنے کو تمہیں کہا وہ کرتے رہو، جس سے روکا اسے رکتے رہو، تم اپنے آپ کو کنٹرول کیا کرو۔ اس طرح آپ علیہ السلام کے سلسلے کو آپ نے مکمل فرمایا اور لوگوں کو سمجھایا۔ علماء لکھتے ہیں 4000 سے زائد لوگ منافقین، جو لوگ حضور کی دکھلاوے کے لیے اسلام قبول کیے تھے، اسی وقت مرتد ہو گئے بہت سارے۔ بقیہ صحابہ کرام کی تعداد جو 1,24,000 کی تھی وہ پوری الحمدللہ محفوظ رہی اور اللہ نے ان کے ذریعے سے اسلام کے پیغام کو آگے بڑھایا۔ بقیہ جو پیغام ہے جو وفات رسول پر امت کو دیا گیا وہ انشاءاللہ آئندہ عرض کیا جائے گا۔